ناظرین کرام، ابھی ابھی ہم نے رمضان المبارک کو الوداع اور رخصت کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ کا مہمان، ایام معدودات، گنتی کے چند دن یعنی 29 یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے۔ 29 روزے رمضان ہم سے رخصت ہوا، یہ اللہ کا مہمان تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت رمضان کے ساتھ ہی دین، ایمان، عبادات، مساجد، قرآن اور دیگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں رخصت کر دیتے ہیں، الوداع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو مساجد کی حالت دیکھ لیجئے۔ ہم نے جو دین قبول کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ رمضان کا دین ہے؟ اسلام کسی خاص موسم کا دین ہے؟ اور ہم نے جس اللہ کو اپنا رب مانا ہے، الہ مانا ہے، معبود مانا ہے، کیا وہ اللہ رمضان کا رب ہے؟ کہ رمضان میں تو اس کے حکم کی اطاعت سارا آنکھوں پر، اور رمضان گزرتے ہی ہم اللہ کے دین اور مساجد اور عبادات اور قرآن مجید سب چیزوں کو الوداع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ کن سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اہل ایمان سے۔ اب پورا اسلام کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت اور رمضان کے بعد اللہ کی اطاعت سے خروج، کیا یہ پورا اسلام ہے؟ پورے اسلام سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیں، اسلام کے حوالے کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام جو ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات ہے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، بلکہ اس پورے دین کو لیں اور پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اور آگے اللہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف مطلب کہ ہم اسلام سے باہر جو قدم رکھیں گے، جو ضابطہ اللہ نے مقرر کیا، اللہ کے رسول نے مقرر کیا، دین اسلام کی جو حدود اور قیود اللہ اور رسول نے مقرر کی ہیں، اس سے باہر جو ہمارا قدم ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی، جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو کیا ہم رمضان میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، خود مختار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کو تو دوسرے لفظوں میں سیدھی طرح منافقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے جو عہد بندگی کیا ہے، ہم نے جس عقیدہ توحید کا اقرار کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کیسے ہوتا ہے ایک آدمی؟ جب وہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ عہد اللہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کرتا ہے، یا جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اور کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اسلام اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ کی اطاعت رمضان کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے، کسی خاص موسم کے لیے نہیں، اللہ کی اطاعت ساری زندگی کے لیے، موت کے آنے تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے گا مگر اللہ کی اطاعت کی حالت میں، یعنی اسلام کی حالت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عہد ہم نے اللہ سے عقیدہ توحید کو اختیار کر کے کیا ہے، وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد بندگی ہے اللہ سے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ عبادت اللہ کی جو ہم نے کرنی ہے، یہ کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت ایک مہینے کے لیے، کسی خاص موسم کے لیے، کسی خاص دن کے لیے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے اور غلام ہیں اللہ کے۔ تو غلام کیا ایک مہینے کے لیے غلام ہوتا ہے؟
غلام کیا جمعہ کے دن کے لیے غلام ہوتا ہے؟ بھائی غلام تو ساری زندگی کے لیے غلام ہوتا ہے۔ تو ہم بقیہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں۔ رمضان کا یہی پیغام ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہم اس دین کے تقاضوں کے مطابق جس طرح رمضان میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ساری زندگی کے لیے موت کے آنے تک، موت کی ہچکی تک ہم اللہ کے بندے اور غلام بن کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں۔ رمضان کے ساتھ دین الوداع نہیں ہوتا، عبادات الوداع نہیں ہوتی، قرآن الوداع نہیں ہوتا، بلکہ رمضان الوداع ہوا ہے، وہ انشاءاللہ 11 مہینے کے بعد پھر آئے گا، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ لیکن خدا کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جن لوگوں کی یہ روش ہے کہ وہ رمضان کے ساتھ دین و عبادات کو بھی الوداع کر دیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک روش ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس اندام بد سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔